بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان عرفان مغل. اس وقت میرے ساتھ ابو المعظم ترابی موجود ہیں اور ہم نے آج ملک بھر میں جو صورتحال رہی ہے سیاسی اس پہ گفتگو کرنی ہے. اس وقت اپوزیشن جماعتیں متحد ہو چکی ہیں اور وزیر اعظم کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں اور حالیہ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کی تحریک ہے وہ کافی مضبوط اور کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے میں جناب ابو المعظم ترابی سے پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا تجزیہ ہے. سارا دن مختلف حوالوں سے وہ انفارمیشن لیتے رہے ہیں اور ان کے پاس بھی اس حوالے سے کافی انفارمیشن ہے. کہ ابو المعظم ترابی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے کیا یہ بیل منڈے چڑھ سکے گی اور یہ نئی ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے؟ کیا تاریخ رقم ہو سکے گی کسی وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کی تحریک کامیاب ہو پر؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان نے کل بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ 48 گھنٹے اہم ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آج زرداری سے بھی ملے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ. اور اس کے ساتھ ہی آج بلاول بھٹو نے بالکل واضح طور پر ایک طرح سے اگر دیکھیں تو انتہائی جارحانہ انداز اپنایا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں تو وہ ہمارا ساتھ دیں، ورنہ وہ ان کو 3 سال کے جو گناہ ہیں ان کے وہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن اگر وہ ساتھ نہیں دیتے تو نہ ان کا کوئی مستقبل ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کے وزیر اعظم کا مستقبل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 تاریخ تک جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے لانگ مارچ کے ساتھ تو حکومت کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے حکومت نہیں گرانی، ہم نے صرف مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرنا ہے اور عوام کو ریلیف دلانے کے لیے لانگ مارچ کرنا ہے. لیکن اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے جو لانگ مارچ کے اثرات ہیں وہ برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی کے لانگ مارچ کے اثرات ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید خود اعتراف کر رہے ہیں کہ 3.5 سالوں میں عمران خان نے غریبوں کو پہلی مرتبہ ریلیف دیا ہے. تو اب یہ جو ساری گفتگو چل رہی ہے اس دوسرے جو تصویر کا رخ یہ ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ بظاہر تو ہمیں نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، لیکن وہ حکومت کے ساتھ بھی نظر نہیں آ رہے. جی ترابی صاحب آپ دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے، آج میں ایک پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جو چودھری برادران ہیں وہ اس پروگرام سے پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کا وہ اتنے کمپوزڈ ہیں کہ نہ تو وہ اپوزیشن کو انکار کر رہے ہیں نہ وہ اپوزیشن کو نہ حکومت کو، دونوں کو انہوں نے لارے دے رکھے ہیں. دونوں طرف ہی انہوں نے کوئی نہ وہ مطالبات رکھتے ہیں نہ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں، بلکہ ان کی پالیسی ایسی لگ رہی ہے جیسے ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ اسا آسو تو کیشے کھوے سو تسا آسو تو کیشے گھننا سو. بالکل ان کی یہی پالیسی ہے، ان کی یہ پالیسی چل رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف جو ہے اور لاہور جو ہے وہ مرکز و محور بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ ترابی صاحب اس بات پہ مجھے ایک اور بھی کی کا محاورہ یاد آ رہا ہے کہ ہاتھ نال دیوا نہیں تے منہ نال ونجاوا نہیں. جی وہ کچھ دے رہے ہیں نہ ان کو خفا کر رہے ہیں، لیکن سب کی جو امیدوں کا مرکز ہے وہی ہے دونوں طرف سے. تو اب ایسا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کو کاف کو مستقبل میں حکومت میں سیاست میں کیا حصہ دیں گے، کیونکہ آپ تو بڑی جماعتیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تک تو وزیر اعظم صاحب آج دن بھر یہی باتیں چلتی رہی ہیں کہ وہ تو کسی کے جنازے میں بھی نہیں جاتے تھے اور 3 دفعہ لاہور گئے ہیں تو ان کا چودھری شجاعت کی انہوں نے عیادت نہیں کی تو اب انہوں نے عیادت کے لیے بھی چلے گئے ہیں، اب صرف عیادت کے لیے گئے. جی بالکل. اچھا اور یہ ہے کہ اپنا مونس الہی کو طویل عرصے تک وزیر اعظم ملنا بھی نہیں پسند کرتے تھے اور ان کو
وہ ان کی ناپسندیدہ شخصیات میں شامل. وزارت اس لیے نہیں دے رہے تھے, لیکن آج وزارت بھی دی ہے اور آج 3 دنوں میں دوسری ملاقات بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو چلو یہ تھوڑی سی تبدیلی مطلب حکومت کے آنے سے تو نہیں آئی تھی, تو اپوزیشن کی تحریک سے اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے لوگوں سے اور سیاسی جو ان کے حلیف ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر رہے تھے. اتحادیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے, وہ ناراض ہوتے تھے یا غم و غصے کا اظہار ہوتا تھا, لیکن وزیر اعظم توجہ نہیں دیتے تھے. ابھی دیکھیں ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں خالد مقبول, انہوں نے بھی آج واضح طور پر کہا ہے کہ ہم حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب واضح ہے کہ اگر حکومت نے جو ان کے مطالبات ہیں وہ منظور کر لیے تو ٹھیک, ورنہ وہ اپوزیشن کے ساتھ. بالکل, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بارگیننگ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ان کی جو گفتگو ہے اس سے تو صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بارگیننگ ہی کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کو مطالبات رکھنا چاہ رہے ہیں. حکومت ہو, جو حکومت میں ہو, چاہے وہ اتحادی کیوں نہ ہو, وہ تو چاہیں گے ہماری جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہو اور ہم حکومت میں رہیں, حکومت کے ساتھ چلتے رہیں اور حکومت ہم کرتے رہیں 5 سال تک پورے. اچھا درابی صاحب, آپ نے تجزیہ کیا ہے مختلف حالات کا, مختلف پارٹیوں کا, مختلف لوگوں کا, تو آپ کا اپنا ذاتی کیا خیال ہے کہ کیا اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کا کیا دیکھیے, ابھی تک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس جو ہیں وہ عددی اکثریت پورے ہیں, لیکن ان کا جو اعتماد ہے اور ان اب جو یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں, پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ اتحادیوں کو ساتھ ملائیں. اتحادیوں کو ساتھ ملانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اتحادی ساتھ آ جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی حکومت کا جو وزیر اعظم پہ جو اعتماد کرنے والے ممبران ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی, اور وزیر اعظم جو تو ان کو اعتماد کا لینا پڑ جائے گا اور ہمیں تحریک اعتماد لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اب وہ اس وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم عدم اعتماد کی تحریک بھی لائیں گے اور اسے کامیاب بھی کرائیں گے. اب تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 48 گھنٹے اہم قرار دیے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے شاید وہ 48 گھنٹے اس لیے تھے کہ ہم تحریک عدم اعتماد جمع کرائیں گے. اپنی وہ جو دوستوں کو اکٹھا اور اسلام آباد میں بھی جمع ہو رہے ہیں, تو تمام اپوزیشن پارٹیوں نے اپنے ممبران کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ کہیں باہر نہ جائیں, کسی اور سرگرمی میں جو ہے وہ مصروف نہ ہوں, صرف اسی کو ٹارگٹ رکھیں. تو اس کے ساتھ ہی پھر آج جو بلاول نے کہا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم 5 دن تک جو ہیں وہاں آ رہے ہیں, 5 دن تک آپ استعفیٰ دے دیں, ورنہ تو ہم آ رہے ہیں اور آپ کا بندوبست کرنا پڑا. جارحانہ طرز عمل رویہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 مارچ کو جو ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا, بڑی وہ ہو سکتی ہے. اچھا ترابی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, تو مستقبل کا سیٹ اپ آپ کی نظر میں کیا ہے, یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا سیٹ اپ بنانا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں, اصل سوال یہی ہے کہ یہ حکومت کوئی ایسا پلان نہیں رکھتی کہ عوام کو, ملک کو, قوم کو بحرانوں سے نکال سکے گی. اب یہ تو چلی جاتی ہے اگر, تو اپوزیشن کے پاس بھی ابھی تک کوئی ایسا پروگرام, ایسا پلان نہیں ہے, انہوں نے کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں دیا ہے. یہ سب اکٹھے ہو کے کوئی اس طرح کی حکومت بنائیں گے کہ ملک کو پہلے بحرانوں سے نکالیں, قوم کو بحرانوں سے نکالیں, عوام کو ریلیف دیں اور اس کے بعد جو ہے پھر سیاست کریں. لیکن اب یہ گو مگو کی جو کیفیت ہے, اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بھی چلی جاتی ہے, اس کے بعد عبوری سیٹ اپ آ جاتا ہے. عبوری سیٹ اپ چلنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جاتا ہے, الیکشن کے بعد پھر جو ہے کوئی نئی حکومت آئے گی. تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ پھر جو جس سے چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے, چاہے وہ اتحاد کی حکومت آئے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بھی یہی رونا روئیں گے کہ پچھلی حکومت جو ہے سب کچھ بگاڑ کے چلی گئی ہے, ہمیں جو ہے معاشی طور پہ تباہ ملک ملا ہے, ہمیں جو بحرانوں سے بھرا ہوا ملک ملا ہے. تو ان کا بھی IMF سے جو معاہدہ کیا گیا ہے اس میں ہمیں پھنسا ہوا ملک ملا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی بہت سارے ہیلے بہانے کریں گے اور فوری طور پہ جو ہے ان کے پاس بھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ملک و قوم کو بحرانوں سے نکال کے عوام کو ریلیف دے سکے. اچھا, ایک تو یہ ایک الگ بات ہو گئی. میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگلی ٹرم کے لیے کچھ خد و خال بھی واضح ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا, پیپلز پارٹی کی جانب سے آئے گا یا شہباز شریف کو بنایا جا رہا ہے.
تو اس حوالے سے آپ کی انفارمیشن دیکھیں کیا اس میں سمجھتے ہیں؟ عبوری طور پہ تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ واضح طور پہ بیان دے چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، تو وہ اپنے امیدوار کا اعلان کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس پہ ایگری ہیں کہ یہ جو بقایا مدت رہتی ہے اس کے لیے جو وزیر اعظم آنا ہے تو وہ اپنا وزیر اعظم لیں. اس پہ پیپلز پارٹی ایگری ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک مسلم لیگ نون کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے اور یہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کو عہدہ لینا پسند کرے گی؟ کیونکہ ایک تو ٹینیور بہت کم رہتا ہے، ملکی حالات بھی جس نہج پہ ہیں، تو جو بھی حکومت چاہے آنے والی حکومت ہوئی چاہے عبوری حکومت ہوئی، تو کیا وہ اس حالات میں حکومت کرنا اپنے لیے مناسب سمجھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 1-1.5 سال کے لیے حکومت لے اور یہ جو بچا کچا جو گند ہے وہ اپنے سر پہ ڈالے. لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی اسے انہیں یقین دہانی کرائیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے اور ان 1.5 سالوں میں ہم ایسے اقدامات مل کر کریں گے کہ آپ حکومت چلائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ملک کو بحرانوں سے نکالیں. اس کے بعد آپ الیکشن کرائیں، پھر اس کے بعد جو جیت جائے شفاف الیکشن ہو، صاف ستھرا الیکشن ہو اور جو کامیاب ہو جائے وہ حکومت بنا لے. ابوالمعظم ترابی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بالکل اس وقت جو صورتحال ہے اپوزیشن کی جانب سے بڑا جارحانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو جو ہے وہ جارحانہ انداز میں اپنی جو عوامی مارچ ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ 5 دن بعد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے والے اور 5 دنوں تک حکومت جو ہے وہ اپنا لائے عمل طے کر لے، یا تو وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں یا اسمبلیاں توڑ دیں. تو آنے والے حالات میں جو تبدیلی ہوتی جائے گی ہم اپنے سننے والوں کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اور ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.